وہ اس سوئمنگ پول میں روز نہانے جاتا تھا، اس کو وہاں جا کے سکون ملتا تھا۔ وہ اپنی کہانی میں مزید لکھتا ہے کہ میں ہمیشہ دوپہر کے ٹائم جاتا تھا کیونکہ گرمی بہت زیادہ سخت تھی، بہت زوروں پر تھی، اور 1 مہینہ ہوا تھا کہ کوئی بارش نہیں ہوئی تھی، اس لیے گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا تھا کہ تم لوگ ایک بار میرے ساتھ آؤ اور اس سوئمنگ پول میں نہاؤ، تم لوگوں کو پتہ چلے گا اس کا پانی بہت ٹھنڈا ہے، وہاں کوئی ٹکٹ، کوئی پیسے، کچھ بھی نہیں لیا جاتا، بس وہ ایک سنسان سی جگہ ہے اور وہاں ایک فارم ہاؤس یا شاید گیسٹ ہاؤس ہے جو کہ بند پڑا ہے، لیکن اس کے دیوار پہ چڑھ کے میں نے دیکھا کہ وہاں سوئمنگ پول ہے، تو اب میں روز اسی دیوار پہ چڑھ کے اسی سوئمنگ پول میں نہاتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، یہ ایک بہت ہی ہارر واقعہ ڈیپینس میں کراچی میں پیش آیا تھا۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے جو ڈیپینس سے باہر رہتا ہے، لیکن اسے اچھا لگتا تھا، اس کے کچھ دوست جو ڈیپینس میں رہتے تھے وہ وہاں اکثر جایا کرتا تھا، لیکن جب واپسی پر وہ تنہا اکیلا آتا تھا اپنے گھر کی طرف، جب وہ چل پڑتا تھا تو راستے میں بہت سارے ایسے بنگلوز پڑتے تھے جن کو دیکھ کے اسے تعجب ہوتا تھا کہ وہاں خاموشی بہت ہوتی تھی اور اس کے گیٹ پہ بہت بڑا تالا لگا ہوا ہوتا تھا۔ وہ سمجھ جاتا تھا کہ شاید یہاں پر کوئی نہیں رہتا۔ پھر اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کچھ بنگلوز یہاں ایسے ہیں جن کو تالے لگے ہوئے ہیں اور میں کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہوں، تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ بند ہے، اور ان کے جو مالک مکان جو ہے وہ سارے جو ہے امریکہ یا کسی اور ملک میں ہوتے ہیں، اس لیے وہ سال میں ایک بار شاید عید وغیرہ پہ آتے ہیں۔ پھر ایک دن اس کے دل میں ایک وہ پیدا ہوئی کہ وہ اس بنگلے کو دیکھے اندر سے، لیکن اس کی دیواریں تھوڑی سی چھوٹی تھی، اور اس کو یہ ترکیب سوچی کہ وہ دیوار پہ چڑھ کے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا وہاں ایک سوئمنگ پول ہے۔ اچھا، اگر کوئی کرائے پر جو ہمارے ہاں ایسے سوئمنگ پول ہوتے ہیں نا، کہ دوستو یہ ایک ہارر واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں یہ ہوتا ہے ان سوئمنگ پولوں میں کہ آپ سے پیسے لیے جاتے نہانے کا، اور آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے، یعنی 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اس طرح۔ تو اس نے دیکھا کہ وہاں جو سوئمنگ پول بنا ہے اور اس کے گھر میں سوئمنگ پول نہیں ہے، تو اس نے دیکھا کہ جو سوئمنگ پول ہے اس میں پانی بھرا ہے اور اس کو اچھا لگا، اور اس نے سوچا کہ اس کے نوکر بھی تو ہوگے، اور اس نے باقاعدہ دیکھا کہ ہاں وردی میں ایک بندہ برآمدے سے ہو کے صحن میں، اور صحن سے پھر ایک دوسرا گیٹ تھا جو گلی میں کھلتا تھا، اس گیٹ سے باہر جا رہا تھا۔ یہ جلدی واپس نیچے اترا اور اس نے سوچا کہ کل واپسی پر میں اسی سوئمنگ پول میں نہاؤں گا، کیونکہ گھر میں ویسے بھی نہیں ہے، اور اس نے اس سرونٹ جو تھا، اس گھر کا جو چوکیدار تھا، اس کا ٹائم نوٹ کیا کہ وہ کس ٹائم واپس نکل جاتا ہے۔ اب یہ دوبارہ جب دوپہر کے ٹائم آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ گلی والے گیٹ سے اس نے خود دیکھا کہ وہ چوکیدار باہر نکلا ہے، اور اس نے کیا کیا کہ پیچھے سے آ کے دیوار پہ چڑھ کے نیچے کود کے اس نے سوئمنگ پول میں نہانا شروع کیا۔ بہت ٹھنڈا، بہت ہی میٹھا اور بہت ہی سکون والا پانی تھا۔ یہ 2 گھنٹے نہاتا رہا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے بدلے اور واپس دیوار پہ چڑھ کے وہ روڈ پہ آیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اور یہ اس کی روٹین بن گئی۔ اب ہر دوسرے تیسرے روز اگر وہ اپنے دوستوں سے ملنے نہ بھی جاتا تھا پہلے، تو اب اس سوئمنگ پول کے لیے وہ روز جاتا ہے، لیکن اپنے دوستوں کو کچھ نہیں بتاتا کیونکہ ان کے دوست کافی امیر تھے۔ خیر، یہ بھی تھوڑا غریب نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کے گھر میں سوئمنگ پول نہیں تھا، اور اس کو ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کہ وہ پول میں نہائے، ہر کسی کو یہ شوق ہوتا ہے، یہ مجھے خود بھی ہے، یعنی شاور اور یہ چیز اب ہم لوگ تھک گئے نا، ہم چاہتے ہیں کہ بس پانی اور ہم اس میں غوطہ لگائیں جو کہ نہیں ملتا، تو کبھی کبھار یہ خواہش ہم ٹب، جو بچوں کے ٹب ہوتے ہیں اس پہ پورا کرتے ہیں کہ اسی میں خود بھی نہا لیتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ چلو ایسا کرتا ہوں کہ ہر دوسرے تیسرے دن یہ سخت گرمی میں وہاں صبح کے ٹائم جاتا تھا، دوستوں سے ملتا تھا، کام وام تو کوئی کرتا نہیں تھا یہ، اور بس اسی طرح یونیورسٹی کبھی جاتا کبھی نہیں جاتا، لیکن دوست سے ملنے ضرور جاتا تھا۔ ان کے دوست کافی اچھے تھے، ورنہ ڈیپینس کے لوگ کسی سے دوستی نہیں کرتے، لیکن باہر کے بندے سے انہوں نے دوستی کی تھی، یہ ایک اچھی بات تھی۔ تو پھر یہ کہتا ہے کہ اسی طرح
2-3 مہینے ہو گئے میں روز اس چوکیدار کو دیکھتا تھا جو اس گھر سے نکلتا تھا اور میں جا کے اسی سوئمنگ پول میں نہاتا تھا۔ ایک دن مجھے ایک خواہش ہوئی کہ کیوں نہ میں اس بنگلے کو بھی دیکھوں، کوئی نہ کوئی دروازہ تو چوکیدار کھلا چھوڑتا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ میں برآمدے میں داخل ہوا، نہانے کے بعد کپڑے مپڑے میں نے چینج کیے، اور جو مطلب انڈر گارمنٹس میری جو گیلی ہوتی وہ وہاں میں نے سوکھنے کے لیے ایک درخت پہ رکھ کے انڈر ویئر وغیرہ اس طرح۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں جب برآمدے میں داخل ہوا اور کمروں کی طرف چل پڑا، اوف اتنا خوبصورت گھر، اس کا برآمدہ میں گرتے گرتے بار بار بچ جاتا تھا، اتنا مطلب صاف ستھرا سافٹ شیشے والا فرش تھا اس کا۔ اور اب تھوڑا سا اور اندر جا کے میں نے ایک کھڑکی سے اندر کا نظارہ کرنا چاہا، اور میں نے دیکھا کہ ایک کمرہ کھلا ہے، میں اسی کے ذریعے پورے گھر کے اندر چلا گیا۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی اچھا تجربہ رہا تھا۔ میں نے جلدی پورا گھر دیکھا، اور میں نے سوچا کہ اب پورا نہیں، کسی اور ٹائم پھر زیادہ دیکھوں گا، یعنی میری خواہشیں دن بدن بڑھتی چلی گئی اس گھر کے بارے میں، جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ واپس گھر آیا، اور اس گھر کے بارے میں سوچتا تھا کہ اگر میں اپنے دوستوں کو وہاں پکنک وغیرہ پہ بلاتا ہوں چوکیدار کے جانے کے بعد تو اچھا رہے گا، وہ دوست جو ان کے گلی میں رہتے تھے۔ لیکن خیر اس نے اس بات کو جو ہے وہیں پر ختم کیا۔ اب یہ روز اس گھر میں نہاتا تھا، اور ایک دن اس نے دیکھا کہ ان کمروں میں سے کمرے سے 2-3 بچے نکلے، اور یہ کافی ڈر گیا کہ اندر کوئی ہے، اور یہ ایسے ہی جلدی اپنے کپڑے پہننے لگا، لیکن ان بچوں نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، اور ڈائریکٹ آتے ہی غوطے لگائے پانی میں، اور اس کے ہاتھوں میں وہ ٹائر نہیں ہوتی، وہ ٹیوب جو ہوتے جس میں بچے کھیلتے، وہاں اس پانی میں کھیلنا شروع کیا۔ بطخ نما ایسے ٹائر ان کے پاس تھے، اور پھر اس کو بھی بلایا کہ تم بھی آؤ۔ تو یہ آرام سے اس کے قریب آیا، اس نے کپڑے چینج کیے تھے، اب اور نہیں نہا رہا تھا، لیکن ان بچوں سے کہا کہ اندر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں، ہم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کون ہو؟ تو وہ کہتے یہ ہمارا گھر ہے۔ تو پھر وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھئی یہاں تو کوئی نہیں تھا، اور چوکیدار بھی نکلا ہے میرے سامنے، گھر کو تالا لگا۔ تو اس نے کہا کہ لیکن آپ کے والدین تو یہاں نہیں رہتے؟ تو کہتے نہیں، ہم آئے ہوئے ہیں، ہمارا تو 10واں دن ہے کہ ہم باہر سے آئے ہیں۔ تو یہ لڑکا حیران ہو جاتا ہے کہ 10 دن سے ان کی فیملی آئی ہوئی ہے، اور میں یہاں نہا رہا ہوں، اور یعنی مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا کہ اندر کوئی ہے، اور یہ شکر ہے کہ 10 دنوں میں کسی نے مجھے مطلب دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اسی سوچ میں ہوتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے اس گھر سے، ٹھیک ہے، دیوار پلانگ کے وہ باہر، لیکن پھر بھی یہ دیکھتا ہے کہ باہر گیٹ پہ تو تالا ہے، اور آتے ہوئے بھی اسی نے یہی تالا دیکھا تھا۔ خیر جو بھی تھا یہ چلا جاتا ہے، اور پھر کچھ دن مطلب یہ گھر میں ہی ہوتا ہے، دوستوں سے ملنے نہیں آتا، اور پھر کسی دوست کی کال آ کے یہ جب دوبارہ ان سے ملنے جاتا ہے تو رستے میں یہ دیکھتا ہے کہ اس گھر پہ تالا لگا ہوا ہے۔ یہ کافی حیران ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا دیوار پہ چھوٹے دیوار ہوتے ہیں بنگلوں کے، تو وہ تھوڑا سا وہ ذرا جھانک کے دیکھتا ہے کہ اندر کوئی فیملی وغیرہ، لیکن کوئی نہیں ہوتا، اسی طرح خاموشی، اور پتے جو ہے درختوں سے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یار وہ جو بچے تھے وہ ان سے جھوٹ بول رہے تھے، یا مطلب معاملہ کیا ہے، یہ لوگ تو باہر ہی نہیں نکلتے، اور یہ کیسے لوگ ہیں، کیا یہ کوئی جاسوس ہے، اسمگلر ہے جن کے گھر پہ اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے۔ پھر یہ جو ہے نا اپنے دوستوں کے پاس جا کے ان کو یہ ساری بات بتاتے، وہ سب حیران ہوتے ہیں کہ یعنی وہ سب ان پہ ہنستے ہیں کہ تم ایک گھر میں نہا رہے ہو، یہ مطلب کون سی عادت ہے آپ کی، اور خیر وہ سب تو مذاق ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کو سیریسلی کہتا ہے کہ کل جب یہ نہا رہا تھا سوئمنگ پول میں تو کچھ بچے آ کے ان کے ساتھ نہا رہے تھے، اور وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم باہر سے آئے ہوئے، لیکن گھر میں کوئی نہیں تھا، اور ابھی تک تالا لگا ہوا ہے۔ پھر
ان کے کچھ دوست جو یہ لوگ مطلب واک پہ نکلتے ہیں تو اسی راستے پر یہ انہیں لے جاتے ہیں کہ آؤ میں تم لوگوں کو دکھاؤں جہاں میں نہ آتا ہوں۔ سب ہنس ہنس کے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی اس گھر کے گیٹ پہ تالا ہے، اور دیوار پہ جھانکنے کے بعد ان لوگوں کو وہ سوئمنگ پول بھی نظر آتا ہے جہاں پہ یہ نہاتا تھا۔ اور یہ کہتے کہ چلو ایک بار پھر نہاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، اگر کوئی فیملی اندر ہے تو کیا کریں گے، پکڑیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے نا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب یہ چاروں لوگ گھر کے اندر گھس جاتے ہیں اور سوئمنگ پول میں نہانا شروع کرتے ہیں۔ یہ اچھی طرح سے نہاتا ہے، ان کا ایک دوست نہیں نہاتا کیونکہ انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر کوئی آیا تو مطلب بھاگنے میں دشواری ہوگی کپڑے پہننے میں، اس لیے وہ بیٹھا ہی ہوتا ہے باہر سوئمنگ پول سے۔ تو پھر وہ کہتا ہے چلو جلدی کپڑے چینج کرو، ہم لوگ جا کے اس گھر کا جو ہے دیکھتے ہیں کہ اندر کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرض کی کرے کوئی تھا بھی تو ہم انہیں جھوٹ موٹ بولیں گے کہ کیا یہ رشید کا گھر ہے، اس طرح کچھ بولیں گے۔ تو یہ تینوں مان جاتے، باقی تینوں مان جاتے اور یہ لوگ گھر کے اندر برآمدے میں چلے جاتے ہیں، اور جس کھڑکی جو دروازہ کھلا تھا جس میں اس کے دوست نے پہلے بھی ایک مرتبہ اندر جھانکنے کی کوشش کی تھی، وہ دروازہ پھر سے کھلا ہوتا ہے اور یہ لوگ اندر جاتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد ایک کمرے سے فٹ بال کی آواز آتی، جیسے کوئی اندر بال دیوار مطلب بال جیسے ہم دیوار پہ پھینک کے واپس ہماری طرف آتا ہے نا بال، اس طرح کوئی بال کھیل رہا ہے۔ تو یہ لوگ اسی کمرے کی طرف جاتے ہیں، اور جب یہ لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں ایک بال ہے جو مسلسل دیوار سے ٹکرا رہا ہے، جیسے کوئی اس کو دیوار کی طرف پھینک رہا ہے۔ یہ تینوں یہ دیکھ کے ایک لمبی سی چیخ مطلب ایک بڑی چیخ مارتے ہیں اور وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، اور سوئمنگ پول کے مطلب پاس سے گزرنے لگتے ہیں تو وہاں کچھ بچے نہا رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یہ بچے نہیں ہے، یہ تو جنات ہے، بھاگو، اور یہ لوگ دیوار پہ اچھا یہ الفاظ کہہ کے بچے اور بھی زیادہ ہنسنے لگتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک اپنے دوست کو کہتا ہے ارے بدھو، وہ لوگ تم پہ ہنس رہے ہیں، کوئی جن ون نہیں ہے، وہ ہنس رہے ہیں۔ لیکن یہ تینوں چونکہ یہ چاروں باغ میں ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو دیوار پہ چڑھ کے نیچے آ جاتے ہیں اور دیکھتے ایک دوسرے کو کہ یار یہ کیا تھا، اندر کمرے میں جو بال تھا وہ خود سے دیوار سے ٹکرا رہا تھا اور ایسے آ رہا تھا جیسے کوئی اس کو کھینچ کے دوبارہ دیوار کی طرف پھینک رہا ہے۔ تو اگر وہ کچھ تھا، وہ کچھ عجیب تھا، تو پھر سوئمنگ پول میں بچے اتنی جلدی کیسے آئے؟ ہم تو ابھی سوئمنگ پول سے باہر نکلے تھے اور گھر میں مطلب گھر کے اندر گئے تھے، جو بنگلہ تھا اس کے اندر گئے تھے، تو یہ بچے کہاں سے آ گئے؟ تو سب حیران ہوتے ہیں، اور پھر یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کل ان کا جو چوکیدار ہے ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس گھر میں یہ بچے کون ہیں۔ چوکیدار باہر نکلتا ہے، اوپیکس اسی ٹائم پہ وہ ان کا جو پہلا والا دوست ہے جو سوئمنگ پول میں نہاتا تھا، وہ ان کو اسی ٹائم پہ لے کے جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ اس کا چوکیدار باہر نکلتا ہے۔ جیسے ہی وہ دوسرے گیٹ سے باہر نکلتا ہے تو یہ لوگ ان کو سلام کرتے ہیں اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ ان سے کہتے اچھا یہ لوگ ان سے کہتے کہ سر ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو وہ کہتا ہے بولے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ گھر جس کا ہے کیا وہ لوگ آ چکے ہیں؟ تو مالک مکان وہ جو چوکیدار تھا وہ کہتے نہیں، وہ لوگ نہیں آئے۔ تو وہ کہتے کہ پھر اس گھر میں 3-4 بچے کون ہیں؟ تو وہ جو چوکیدار ہے وہ کافی حیران ہو جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ کون بچے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ آپ کو ایک بات بتائیں، پہلے تو آپ ہمیں ڈانٹے مت، ہم اکثر اس کے سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں جب آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا نا اسے آنکھیں نکالتا ہے ان کا جو چوکیدار ہے، تو وہ بچے جلدی ان سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہاتے لیکن کوئی نقصان نہیں کرتے، بس سوئمنگ پول میں نہانے کے بعد ہم چونکہ گرمی بہت ہے تو پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن 2 بار ہم نے دیکھا کہ سوئمنگ پول کے اندر بچے نہا رہے ہیں اور گھر کے اندر سے بال کھیلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو وہ چوکیدار ان سے کہتا ہے کہ تو تم لوگ اندر بھی گئے ہو؟ تو یہ بچے کہتے ہیں کہ نہیں اندر تو نہیں گئے، لیکن اندر سے آواز آ رہی تھی تو ہم نے سوچا کہ کیا یہ لوگ آ گئے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ کئی مطلب یہ لوگ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی موجودگی میں ہم یہاں سوئمنگ پول میں نہاتے رہے، تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ لوگ آئے بھی ہیں یا نہیں۔ تو اسی طرح جو وہ ہوتا ہے نا چوکیدار، وہ ان کو کہتا ہے کہ
نہیں یہ لوگ تو نہیں آئے، لیکن آپ لوگوں نے جو دیکھا ہے وہ اکثر رات میں جب میں یہاں ڈیوٹی کرتا تھا میں بھی دیکھتا تھا، کمرے کے اندر سے فٹ بال کھیلنے کی آواز آتی ہے اور سوئمنگ پول میں کسی کی نہانے کا شور ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے میں اب دن کے ٹائم ہی چلا جاتا ہوں، کیونکہ ویسے بھی یہاں سے کون کیا لے کے جائے گا، کوئی نہیں، اور ہر جگہ چوکیدار کھڑے ہوتے. باقی بنگلوں میں ایسے تو میں اب دوپہر کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہوں اپنا گھر، کیونکہ میرا گھر بہت دور ہے اور میں جلدی یہاں سے نکل جاتا ہوں. تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. اور پیچھے سے کسی کے دروازہ کھولنے کی آواز آتی ہے.